وہ نشانیاں ملتی ہیں، ایگزیکٹ ٹائم نہ قرآن پاک میں ہے نہ احادیث مبارکہ میں ہے، البتہ اس کی کچھ نشانیاں بیان ہوئیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی، حضور فرماتے ہیں کہ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں اس وقت انتظار کرنا بیٹھ کے قیامت کا۔ وہ صحابی نے پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ امانتیں ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نا اہل بندے کو کسی منصب پہ بٹھا دیا جائے، سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی جو بندہ اس منصب کا اہل ہی نہیں ہے اس کو اٹھا کے ہم اس منصب پہ بٹھا دیں، حضور نے فرمایا فانتظر الساعہ، اس وقت بیٹھ کے قیامت کا انتظار کرو۔ اس میں ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے اس حدیث پاک میں۔ آج ہمارے اس دور میں، پرفتن دور میں، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو عہدوں پہ اور اعلیٰ منصب پہ لوگ فائز ہیں یا جن کو ہم آگے لے کے آئے ہیں، آیا کہ کیا وہ اس کے اہل ہیں جن کو ہم نے آگے کیا؟ یا وہ بندہ، ہر بندہ اس بات میں غور کرے کہ کہیں میں وہ کردار تو ادا نہیں کر رہا جس کردار کو قیامت کی نشانی کیا قرار دیا گیا، یا میں اس بات کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنے میں، لوگوں کے سامنے شائع کرنے میں، یا اس بات کو واضح کرنے میں کردار ادا تو نہیں کر رہا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آیا کہ بحیثیت منصب دار میں کسی ایسے منصب پہ فائز تو نہیں بیٹھا ہوا جس منصب کا میں اہل ہی نہیں ہوں، جو مجھے ڈیزرو ہی نہیں کرتا، اور میں نے کسی کا حق مارا ہوا ہے اور ناحق طریقے سے میں یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اگر ایسا ہے یا ہم میں سے کسی نے ایسے بندے کو ایسے عہدے پہ پہنچایا ہے تو سمجھ لیں کہ ہم نے کردار ادا کیا ہے قیامت کی نشانی کو پورا کرنے میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر، اذا وسد الامر، جب حاکمیت اور اہلیت اور منصب ایسے بندوں کو دے دیے جائیں، بچھا دیے جائیں ان کے لیے جو اس کے اہل نہیں ہیں، حضور نے فرمایا فانتظر الساعہ، پھر بیٹھ کے قیامت کا انتظار کرو۔